کلام خداوند یسوع المسیح کی انجیل خدا روح القدس کی ہدایت سے جو لکھی گئی، متی کی معرفت خدا کا کلام خداوند یسوع مسیح کی انجیل روح القدس کی ہدایت سے متی رسول نے جو لکھی، اس کا 26واں باب آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 46 تک خدا کا کلام 26واں باب آیت نمبر 36 سے کتاب خدا کے اندر یوں لکھا ہے، اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہی بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پائے اور پترس سے کہا کیا تو میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا اور ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلے، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ کتاب خدا کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین ثم آمین۔ بے شک خدا کا شکر، آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کیسریا فلپی کے علاقے سے اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یروشلم کو جائیں گے اور وہاں وہ مجھے پکڑیں گے اور مجھے کوڑے ماریں گے اور قتل جو ہے وہ کریں گے۔ خداوند یسوع المسیح اپنی زندگی کے آخری ہفتہ کے اندر ہے اور آخری ہفتہ کے آخری دنوں کے اندر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اس دن کے شروع ہونے سے ہی پہلے ایک فریسی نے جو ہے وہ دعوت کی۔ کتاب مقدس کے اندر 7 مرتبہ یسوع کی دعوت جو ہے وہ کی گئی۔ از روح بائبل مقدس پہلی دعوت کانہ گلیل کے اندر سے ہوتی ہے۔ 3 بڑی دعوتیں یہودی جو فریسی ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر لازر کے گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پر کتاب مقدس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کی دعوت جو ہے وہ کی گئی۔ اور جہاں پر بھی یسوع کی دعوت کی جاتی ہے آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہودی دعوت کو دیکھتے ہیں، یہودی دعوتوں کے اندر زیتون کا تیل، بھونی ہوئی مچھلی اور پھر انگوروں کی مے، اور پھر یاد رکھیے گا بکرا بھون کر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جب ہم اس حوالے کا مطالعہ کریں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 خاص بڑی چیزیں اس کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ پہلی میڈیکلی طور پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، عزیزو یاد رکھیے گا یہودی دن میں 2 مرتبہ روٹی کھاتا۔ جو یہودی ہوتا ہے وہ صرف دن میں 2 مرتبہ روٹی کھاتا ہے۔
مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. لیکن جب ہم یونانیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں, یونانی دین کے اندر 4 مرتبہ روٹی جو ہے وہ کھاتا ہے. یہاں پر جب ہم اس حوالے کے اندر دیکھتے ہیں لیکن یسوع کی دعوت ہوئی, اس کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کو لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں اور 2 شاگردوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اسینی ہے, اس کے گھر جا اور اسے کہہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کرنی ہے, بتا میں کہاں پر آؤں تاکہ فسح کروں. اگر آپ عید فسح سے واقف ہوں, پچھلے مہینے میں ہم نے عید قیامت المسیح کا جو ہے وہ بخوب اس کے تعلق سے جو ہے وہ خدا کے پیغامات جو ہے وہ سنے ہوں گے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب ہم عید فسح نہیں مناتے کیونکہ ہمارا فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے. اب یاد رکھیے گا خداوند یسوع مسیح نے 6 بجے عید فسح کا کام جو ہے وہ شروع کیا, کیونکہ اس کا مطلب عشاء یہ شام کے کھانے کو بیان کیا جاتا ہے. شام کا کھانا کھا کر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر رات 11 بجے جو ہے وہ پہاڑ پر جو ہے وہ گیت گاتے ہوئے گئے, اور جب سمنی کے پہاڑ کے اوپر یہ اکثر یسوع مسیح کو یہاں پر جو ہے وہ دعا کرتے ہم پاتے ہیں. پھر یاد رکھیے گا رات 1 بجے خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آؤ دعا کریں. متی کی انجیل دعا یا انجیل ہے, ابھی آگے چل کر اس پر اور بات کرتے ہیں. یسوع نے ان کو رات 1 بجے کہا آؤ دعا کرو, لیکن شاگرد جو ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے وہ چل پھر کر جو ہے وہ ان کے آرام کا وقت گزر چکا تھا. لیکن جب آپ کتاب مقدس میں سے مسیح خداوند کی زندگی کا مطالعہ کریں, یسوع رات کے 12 گھنٹے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. یہ یسوع کی پریکٹس تھی, یعنی وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ پہلے سے تھے, ان کو کوئی نہیں تھا مسئلہ کہ ٹائم اتنا ہو گیا. شاگرد کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ گوشت کھایا ہوا تھا میڈیکلی طور پر جو ہے وہ, اب ان کو جو ہے وہ غنودگی آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے انگوروں کی مے بھی جو ہے وہ لی ہوئی تھی, اور یہ ان کو جو ہے وہ نیند آ رہی تھی. یسوع مسیح 3 شاگردوں کو, یہ اکثر یسوع کے ساتھ جو خاص 3 شاگرد ہوتے ہیں, یعنی پترس, پھر یعقوب اور پھر یوحنا, 9 شاگرد ایک طرف ہے اور 3 شاگردوں کو یسوع مسیح نے کہا آؤ جو ہے وہ دعا کریں. یسوع مسیح کی یہ خواہش کہ اس کے لوگ, اس کے ماننے والے, اس کے مقدسین جو ہے وہ دعا کریں. متی کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ پہلے شاگردوں نے اس ڈیزائر کو, اس خواہش کو کہا ہمیں دعا کرنا سکھا. انجیل کا مطالعہ کریں, شاگرد دعا نہیں کر رہے تھے. پڑھ لیجئے متی کی انجیل, مرقس کو پڑھے, لوکا کو پڑھے, یوحنا کو پڑھے. جب تک روح قدس نازل نہیں ہوا شاگرد پورا یسوع پر ایمان نہیں لے کر آئے. کتاب مقدس پڑھیے گا, بار بار لکھا اس کے شاگرد اس پر ایمان لے, انہوں نے سجدہ کیا, انہوں نے کہا تو خدا کا بیٹا, پھر بھی جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہو جاتے تھے. جب تک وہ پورے طور پر یسوع مسیح کو نہیں سمجھ پائے. یہاں پر یسوع اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے. پہلے شاگرد کہتے ہیں ہمیں دعا کرنا سکھا, اب یسوع کہتے ہیں آؤ دعا کریں. اور یاد رکھیے گا یہاں پر جو یسوع نے خواہش کا اظہار کیا تھا, جو آج ہمارا مضمون ہے, وہ ہے جاگو اور دعا کرو. آج جاگنا اور دعا کرنا کتنا ضروری ہے, آئیں اس پر غور کریں. یاد رکھیے گا جاگو سے مراد ہے بیدار رہتے ہوئے. انگریزی کے اندر اس کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ ہے واچ, پھر واقع, یعنی دعائیا حالت میں, روحانی حالت میں جاگنا. اور اس کا جو مفہوم ہے, جب ہم اس کی پوری بات کی تعریف کرنا چاہیں کہ یہ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے یعنی ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے خدا کی رفاقت میں بڑھنا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط رہتے ہوئے خدا کی رفاقت میں جو ہے وہ بڑھنا. عزیزو یاد رکھیے گا خداوند یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ اس کے شاگرد جو ہے وہ دعا کریں, کیونکہ یسوع نے کہا تھا میں نے تمہارے لیے دعا کی تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے. خداوند یسوع مسیح اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو یاد رکھیے گا یہ بحال جو ہے وہ ہو جائیں گے. دعا کرنے والا بندہ بحال ہو جاتا ہے, جو بندہ دعا نہیں نہ کرتا وہ مصیبتوں میں بڑھتا رہتا ہے. یسوع نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے.
यूहन्ना 15वां बाब 5वें आयत पढ़ दीजिएगा। जो मेरे साथ नहीं बोता वो बखेरता है, यीशु ने कहा। यीशु की ख्वाहिश है कि जागे। अभी तो याद रखिएगा, जागने के लिए मसीह ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी ना जाग सके। एक घड़ी के लिए जो याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के नुस्खों ने जो इसका इस बात का जो है वो मतलब तय है। एक घड़ी से मुराद है 1 घंटा। इंग्लिश बाइबल का मुताला करें, यूनानी मतन के अंदर इसको देखें। एक घड़ी से जो मुराद ली जाती है वो है 1 घंटा। लेकिन 1 घंटा में कैसे जाते? बाद लोग थोड़े से लफ्ज बोलकर कहते हैं ओके, लेकिन इसका थियोलॉजिकली तौर पर यानी मसीह इल्म अलहियात के तौर पर इसको बयान किया गया है। 1 घंटा खुदा के साथ कैसे स्पेंड करें, आए आज इस पर जरा गौर करें। याद रखिएगा, बाइबल उलमा इस बात को कहते हैं कि अगर हम 1 घंटा खुदावत के साथ जागना चाहते हैं घड़ी, तो पहले जो 15 मिनट हैं उनके अंदर हम सिर्फ प्रे करें। यानी याद रखिएगा, पहले 5 मिनट शुक्रगुजारी करें, खुदा से माफी मांगे हर रोज अपने दिन का आगाज करने से पहले। अगले 5 मिनट यानी जो 10 मिनट बन जाएंगे उसमें अपने खानदान के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी कौम के लिए आप दुआ कर सकते हैं। अगले 5 मिनट जो 15वां मिनट बनेगा उसके अंदर खुदा से हिकमत और अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछ। बहुत सारे लोग दुआ जो आप करते हैं वो खुद ही बोलते रहते हैं, कभी खुदा से नहीं पूछते। कभी जब आपका दिल परेशान होना, सिर्फ जाकर चर्च बैठ ही जाया करें। अब आपको याद है जब हम परेशान होते हैं ना, हम अपने माँ बाप के पास बैठ ही जाए ना, चेहरा ही देख के पहचान जाता है। कहता पुत्र सानू ते हुण तेरा पता है ना, अही तेनू जम्मिया। वो खुदा कलाम में लिखा है वो दिल और गुर्दों को जानता है। जब हम परेशान होना, सिर्फ खुदा की हुजूरी में जाकर बैठ ही जाए, सिर्फ खुदा की हुजूरी में जाकर बैठ ही जाए, कुछ ना बोले। अगर आपसे आप इतने दुखी हैं, कुछ ना बोले, सिर्फ खुदा की हुजूरी में जाकर बैठ जाए, आंखें बंद करें। कहेगा मेरे बेटे क्या हुआ है बता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है हन्ना खुदा की हुजूरी के अंदर जाकर उसने अपना दिल उंडेल दिया। एली समझ रहा है नशा करके आ गई है। हन्ना कहती है ऐ मेरे मालिक, मैंने तो अपना दिल उसके आगे उंडेला हुआ है। वो तो खामोशी से दिल ही दिल में बात कर रही है। अगले 15 मिनट पर गौर करें। अगले 15 मिनट जो है, जो 20वां मिनट होने लगा है, इसके अंदर याद रखिएगा रोजाना एक बाइबल मुकद्दस का चैप्टर बाप जो है वो पढ़े, क्योंकि लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला मुबारक, इस नबूवत की किताब का सुनने वाला मुबारक, जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर अमल करने वाला मुबारक है। ये याद रखिएगा। तो अगले 5 मिनट जो है वो बाइबल पढ़े, फिर अगले 5 मिनट फिर उसी पढ़े हुए के ऊपर जो है वो गौर करें कि मैंने आज क्या पढ़ा है, खुदा ने आज मेरे साथ क्या कलाम जो है वो किया है। अभी तो याद रखिएगा, जब हम ये 15 मिनट बाइबल पढ़ने में गुजारेंगे तो लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श दिया। ज़बूर 119 की 130 आयत में खुदा दिल के अंदर जो सारी बुराइयां उसको साफ करेगा। खुदा का बंदा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम पढ़ेंगे दिल में आएगा। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब कलाम पढ़ेंगे, जब कलाम सुनेंगे, ईमान बढ़ेगा। यीशु ने कहा था ईमान से जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगले 15 मिनट, अब 35वें मिनट शुरू होने दें। अगले 15 मिनट जो है वर्शिप करें। याद रखिए अब बड़ी देर से इबादत कर रहे हैं। किताब मुकद्दस के अंदर 31,102 आयात, उर्दू बाइबल के अंदर 8 लाख अल्फाज है। किताब मुकद्दस के अंदर 66 किताबें हैं। बाइबल के 2 हिस्से हैं, लेकिन किसी जगह पर भी लिखा गीत सुनने से बरकत है। गीत सुनने से, बाइबल नहीं कहती गीत सुनने से बरकत है। बाइबल कहती है गीत गाने से बरकत है, लेकिन गलत गीत भी ना गाएं। ओ देवे ना देवे, मंगड़ा भी होते कोले, ओ देवे ना देवे। ये किंज दा खुदा है? मंगड़ा भी होते को देवे तो ना देवे, ओंदी मर्जी है। नहीं कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा जब तुम दुआ कर तो कहो बाप। बाप नहीं वापस भेजता है। उसने कहा था ना जमीनी माँ बाप जो है
وہ تو پتھر کے بدلے مچھلی جو ہے وہ پتھر کے بدلے، یا کوئی اپنے باپ سے مچھلی مانگے وہ اسے پتھر دے گا؟ خدا ایسا کیوں کرے گا؟ بہت بری بات جو بھی مسیحیت میں ہو رہی ہے نا، وہ بندے جو بائبل کی تعلیم سے واقف نہیں ہے وہ گیت لکھ رہے ہیں، عجیب گیت لکھتے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ غلطی شاعر کرتا ہے، کبھی وہ اپنے محبوب کو خدا سے اوپر لے جاتا ہے۔ سوری، میں جو گیت بائبل کے مطابق نہ آنا ہو، نہ میں اپنے چرچ میں ہم گاتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پر گایا جا رہا میں نہیں کرتا۔ ہر ایک اپنا اپنا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے بھی آپ گئے، میں آپ کو منع تو نہیں کرتا، لیکن جو چیز بائبل کے تعلیم خلاف جا رہی ہے بات ہم نہیں وہ گاتے۔ جی آئے 10 منٹ جو ہے کوئی بھی گیت، زبور یا روحانی غزل گائے، اگلے 5 منٹ جو ہے وہ کوئی کورس گائیں اور اپنی روح کو خدا روح کے ساتھ جو ہے اس کے تابع میں دے دی۔ یہ 15 منٹ، 1 گھنٹہ جاگنے میں 15 منٹ کی ہمیشہ پرستش کیا کرے۔ اگلے 15 منٹ جو 45 سے 60 ہونے لگے ہیں، اس میں جو کچھ آپ نے لکھا، جو کچھ آپ نے پڑھا، جو کچھ آپ نے دعا میں کہا، جو کچھ آپ نے گیتوں زبور میں گایا، 15 منٹ پر اس پر غور کریں۔ آج میں نے کیا دعا کی، آج میں نے کون سے گیت گائے ہیں؟ سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام پڑھتے اور اس کو عمل کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کو کسی نے کہا مبارک ہے وہ عورت جس کی تو نے چھاتیاں چوسی، مسیح نے کہا ہاں، لیکن زیادہ مبارک ہوا جو خدا کا کلام پڑھتے اس پر عمل ہے۔ تو 15 منٹ جو ہے وہ عمل کرنے کی طرف جو ہے وہ غور کریں۔ عزیزو، ایک گھڑی خداوند کے ساتھ جاگنے کا یہ مطلب ہے۔ متی کی انجیل جو ہے یہ دعائیا انجیل ہے۔ سب سے زیادہ دعا کے تعلق سے جو چیز جو انجیل بیان کرتی ہے وہ متی کی انجیل ہے۔ متی کی انجیل بتاتی ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے۔ متی کی انجیل کے اندر یسوع مسیح نے متی 6:9 میں کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ تو متی کی انجیل بتاتی ہے کہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں دعا کا مطلب ہے مانگنا۔ یاد رکھیے گا، اردو گرامر جو مطلب بیان کرتی ہے وہ بائبلی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ جو متن کے اندر اس کا مطلب نکلتا ہے ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ بائبل بتاتی ہے کہ دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا۔ یسوع نے کہا جب تم دعا کرتا کہو سے مراد ہے بات کرو۔ اور کیسے بات کرو؟ اس پر کرو۔ کس طرح دعا ہم کریں؟ آج لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتی۔ ابھی بتاؤں گا دعا کے کتنے حصے ہیں۔ لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتی۔ یسوع مسیح نے متی اس کا باب نمبر 6 آیت نمبر 9 میں کہا جب تم دعا کرتے کو اے ہمارے باپ۔ بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا کہ باپ سے اب ملے یا کب ملنا ہے۔ نوکر کے لیے وقت ہوتا ہے۔ نوکر اجازت کے بغیر مالک کے پاس نہیں جا سکتا، اور بادشاہ کے پاس ملکہ بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ آسان کی کتاب پڑھیے گا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے نیا عہد قائم کیا تو یسوع نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ یسوع نے کہا دعا ہمیشہ رشتے سے شروع کرو۔ خدا کو اپنا باپ کہہ کر دعا کرو۔ باپ کبھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں۔ تو مصرف کی کہانی پڑھ لے۔ مصرف اس کا نام نہیں ہے، مصرف کا مطلب ہے ضائع کرنے والا۔ سب کچھ اپنے حصے کا ضائع کر آیا۔ جب واپس آیا تو باپ نے پھر اسی جگہ پر بحال، وہ نوکر بننا چاہتا ہے لیکن باپ پھر اسے اپنے گلے لگانا چاہتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا باپ کہہ کر دعا جو ہے وہ کرو۔ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا جب ہم کتاب خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مصیبت کے وقت اجتماعی طور پر گھٹنے ٹیک کر، اور یسوع نے کہا جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا۔ یہ غیر قوموں کی طرح جگہ جگہ پر ناکے بندی نہ کرے، مذہبی ناکے بندی نہ کرے۔ یسوع نے کہا جب تو دعا کر تو کوٹری میں جا۔ ہماری دعا ظاہری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا خدا کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ سیموئل جب یسی کے گھر گیا تو اس نے داؤد کے بھائیوں کو دیکھا، بڑے قدور، لمبے، خوبصورت۔ اس نے سمجھا ان میں سے کوئی ایک ہوگا۔ خدا نے کہا نانا، خدا نے کہا سیموئل رک جا، میں انسان نہیں کہ شکل دیکھوں، میں دل دیکھتا ہوں۔ اس لیے دعا ظاہری کر کے کبھی نہ کریں۔
جب کوئی رشتہ دار کول آ گیا کئیاں نوں عادت ہوندی ہے میرے والا صاحب کہہ رہے تھے ہم گجرنا والا سے آئے ایک بہن نے گجرن والے دعا شروع کی تو شپ پڑے آ کے مکائی وہ ابو میرے آدھے وہ بس بھی کر کوئی گل بات بھی کر لی اس وقت دعا اور اس کے بعد نہیں ظاہری چیزیں خدا نہیں پسند کرتا وہ دل پر غور کرتا ہے کوشش کریں یسوع نے کہا جب تم کیسے دعا کریں دروازے کے اندر جاؤ ظاہری دعا نہ کریں خدا ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا عزیزوں آئیں کہاں پر دعا کریں کیا گلی موڑ پر دعا کریں کیسے دعا کریں کیسے خدا کے ساتھ ایک گھڑی جاگے تو یسوع نے کہا اپنی کوٹھری میں تنہائی میں جائے کیونکہ تیرا باپ جو آسمان پر ہے وہ تجھے پوشیدگی میں بدلا دے گا برکت پوشیدگی چلی ظاہری نہیں ہوتی ہے برکت کہاں پر ہے پوشیدگی کے اندر تو ایک گھڑی جب خداوند کے ساتھ جاگے یسوع نے جب بھی دعا کی پڑھیے بائبل کو 8 مرتبہ یسوع مسیح کے تعلق سے اناجیل کے اندر لکھا اس نے دعا کی ابھی میرے پاس حوالے لکھے لیکن میں اس کو اتنا جو ہے وہ لمبا نہیں کرتا پہلے بڑے گیت گا گا کر جو ہے نا ہم تو اپنے چرچ میں 3 گیت گاتے ہیں کلام پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ کلام زندگیاں تبدیل کرتا ہے تو اگر آپ نے کیا تو اس پر غصہ نہ کیجیے گا دعا کا طریقہ کار کیا ہے کیسے دعا کریں یسوع مسیح نے ایک پیٹرن جو ہے وہ ہمیں دیا ہے ایک سانچہ ہمیں دیا ہے اس طرح دعا کے 4 حصے ہیں یسوع نے کہا جب تم دعا کرتے ہو اے ہمارے تو جو تو یہ ہے خدا کی تعریف کرنا دعا کا پہلا طریقہ ہے خدا کی تعریف کرنا دوسرا طریقہ ہے خدا کی شکر گزاری کرنا تیرا نام آسمان پر جس طرح پاک مانا جاتا ہے تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ اس کے فرشتے اس کے آگے جھکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے پہلا ہے تعریف کرنا خدا کی دوسرا خدا کی شکر گزاری کرنا تیسرا طریقہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کرنا جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو تیسرا دعا کا طریقہ کار ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا چوتھا دعا کا طریقہ کار ہے اپنے لیے دعا کرنا ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا اپنے لیے دعا کیا کریں یہ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر یسوع یہ دیکھنا چاہتا ہے عزیزو کب دعا کریں یاد رکھیے گا دعا کا کوئی وقت نہیں ہے ہاں زبور کے اندر حضرت داؤد دن میں 7 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ دن میں 3 مرتبہ یہودی دن میں 3 مرتبہ دانیل نبی دن میں 3 مرتبہ مشرق کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں لیکن ہم کب دعا کریں یسوع مسیح نے بڑا ہی خوبصورت کہا متی 18 باب 18 سے 20 میں مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 کسی بات میں متفق ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں بچہ پکارے رو رہا ہو اور ماں نہ سنے یہ کیسا ہو سکتا ہے ماں سن سکتی ہے تو خدا کیوں نہیں سنتا آپ صبح جائیں دوپہر جائیں رات کو جائیں شام کو جائیں جب بھی آپ پکارے خدا سنے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے تم میرے ساتھ ایک گھڑی جاگو یہ اس کی خواہش ہے عزیزو ہم کس حالات میں دعا کریں کیسی حالت میں دعا کریں تو یاد رکھیے گا متی 14 باب 22 سے 33 کے اندر شگرد جب انہوں نے دیکھا کہ طوفان آ گیا انہوں نے پکارنا شروع کیا مصیبت میں دعا کرنی چاہیے اور یعقوب کے خط میں لکھا خوشی میں حمد کے گیت گانے چاہیے دعا خدا سے باتیں کرتی ہے دعا روحانی طور پر بڑھاتی ہے جس طرح روٹی جو ہے وہ جسمانی طور پر بڑھاتی ہے دعا خدا کے ساتھ روحانی طور پر نہ صرف بڑھاتی ہے بلکہ برکتوں کو بھی بڑھاتی ہے عزیزوں آئیں اس پر غور کریں ہمیں کیوں دعا کرنی چاہیے اگر ہم نہ بھی دعا کریں خدا کو تو پتہ ہے مسیح نے کہا تھا وہ تیرے مانگنے سے پہلے ہی جانتے ہیں تو پھر کیوں ہم دعا کریں نہ بھی دعا کریں خدا کو تو پتہ ہے کہ بندہ میرا یاد رکھیں اس لیے دعا کرنی کیونکہ یہاں پر متی 26 کی 41 میں کہا تھا دعا کرو تاکہ آزمائش میں دعا کرو تاکہ آزمائش میں آئے مسیحوں کیوں دعا کرنا ضروری ہے مسیح نے کہا تھا دعا کرو تاکہ آزمائش میں کئی دفعہ لوگ جب توبہ کرتے ہیں نا توبہ سے پہلے بڑی دعا بائبل سارا کچھ لیکن جو ہی تھوڑا سا پرانا ہونا شروع ہوتے ہیں بیٹری جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب تک ہم خدا کے روح کے تابع رہیں گے جب تک ہم دعا میں گھٹنوں کے بل جھکتے رہیں گے ہمارا پیالہ لبریز ہوتا رہے گا ہمارا پیالہ برکتوں سے بڑھتا رہے گا خداوند ایوب کی طرح ہمارے گھر کے گرد بار لگا کے رکھے گا اور ابلیس بھی اندر نہیں آ سکتا کیوں دعا کرنی ہے اس لیے دعا کرنی ہے تاکہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں مصیبتوں میں نہ ڈالے عزیزوں کب
تک ہم دعا کر سکتے ہیں؟ آخری بات، آخری 3-4 پوائنٹ رہ گئے. کب تک دعا کر سکتے ہیں؟ یسوع نے تو کہا تھا ایک گھڑی. لیکن آج اگر ہم خدا کے ساتھ مزید محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، میں اکثر اپنے چرچ میں کہتا ہوں سلیپ کا مطلب ہے آئی لو یو. جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، یسوع نے بازو کھول دی ہے، میں تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں لکھا جب یسوع نے صلیب پر جان دی، چلا کر اس نے جان دے دی اور اپنا سر جھکا کے اس کا مطلب ہے اس نے خود جان دی ہے. اگر وہ ادھر ادھر جان دیتا تکلیف میں دیتا، لیکن اس نے سر جھکایا ہے. اس کا مطلب اس نے باپ کی پوری فرما برداری. اسی نے کہا اگر تم بھی باپ کی پوری فرما برداری کرو گے، محبت دکھاؤ گے، تو جس طرح میں آسمان پر ہوں تم بھی کہاں پر ہوگے. تو عزیزو یاد رکھیے گا اس بات کو ہمیشہ. ہم ساری رات دعا کر سکتے ہیں. ہم بھی اسے کہہ سکتے ہیں یسوع آئی لو یو ٹو، یسوع آئی لو یو ٹو. لیکن خدا نے دنیا سے نفرت کی. آگے دنیا نے کیا کیا ہے؟ دنیا نے اس پر ایمان لانا ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، ہم بھی کہتے ہیں یسوع میں بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں. شاگرد کیا پترس کہتا تو تھا، کہتا سارے چھٹ جان میں نہیں چھٹنا. پترس اسی جڑا پہلا جڑا سی انہوں نے بڑا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں یسوع جانتا. تو جب ہم دعا کرتے ہیں ہم روحانی طور پر بیدار رہتے ہیں. دعا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے. متی 26واں باب اس کی 41ویں آیت پڑھیے گا. یہاں پر ہمیں مرکز ملتا ہے جب یسوع کو پکڑا تو لکھا وہ ننگا بھاگ گیا، کہیں مجھے نہ پکڑ دے. جب تک عید پینتیکوست نہیں آئی شاگرد ڈرے ہوئے ہیں. یسوع مسیح ہر اتوار 6 اتوار تک ان سے ملتا ہے اور ان کو اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ان کو ثبوت دیتا ہے، لیکن شاگرد ڈرے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جب روح قدس ان کی زندگی کے اندر آ گیا ہے، خدا کا پاک ہمیشہ کے لیے، اب ہمیں بار بار پیاسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا پھر ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سکون ہے. ورنہ یاد رکھیے گا متی 17واں باب 14 سے 21 آیت پڑھے. اس لڑکے کو جس کو مرگی پڑتی تھی اس کو لے کر آئے کہ یسوع کے شاگرد اس پر دعا کریں. کیا شاگردوں سے ٹھیک ہو گیا تھا؟ پڑھیے بائبل. یسوع نے لکھا ہے یسوع نے ان کو اختیار دیا تھا، جاؤ جا کر ابلیس کی ساری قدرت کو نیست و نابود کرو. تو کیا ہو پھر کیوں نہیں پھر معجزہ ہوا؟ نہیں ہوا. یسوع جب پہاڑ سے نیچے آئے تو یسوع نے ٹھیک کیا. یسوع نے ان کو ڈانٹا، کہا کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں ٹھیک کر پائے؟ یسوع نے کہا اس لیے کہ تم دعا نہیں کرتے. جب ہم دعا نہیں کرتے نا ہمارے گھروں میں دکھ ہے. جب ہم دعا نہیں کرتے ہم قرض، ہر نیا ادارے سے قرض لے رہے ہیں، ہر نئے ادارے سے قرض لے رہے ہیں. مسیحوں کا تو یہ کام ہی نہیں تھا، وہ تو چنے ہوئے اللہ کے لوگ تھے. ہم غلامی میں جا رہے ہیں کیوں؟ مصیبتوں کے اندر ہے. ہم دعا نہیں کر رہے، خاندانی طور پر دعا نہیں کرتے. پانی پیتے وقت، روٹی کھاتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت. جب تو اپنے گھر سے باہر جائے گا تو مبارک ہوگا، جب گھر میں اندر آئے گا مبارک ہوگا. ہم دعا ہی نہیں کریں گے تو مبارک کیسے ہوں گے؟ پریشانیاں باہر لے کر جائیں گے، پریشانیاں باہر سے گھر میں لے کر آئیں گے. جب ہم دعا کریں گے تو یاد رکھیے گا خدا اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر رکھے گا. آخری بات، دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پاک خدا کی قدرت حاصل کریں. متی 17واں باب پڑھ دیجیے. پترس، یعقوب اور یوحنا یسوع کے ساتھ پہاڑ کے اوپر ہے اور انہوں نے یسوع کا جلالی جو ہے وہ روپ دیکھا ہے. جو بندے دعا کرتے ہیں وہ خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں. لکھا موسیٰ جب 5000 فٹ اونچا پہاڑ تھا جس پر جاتا تھا اور جب موسیٰ نیچے اترتا تھا تو موسیٰ کا چہرہ جلالی ہوتا تھا، اسے نقاب کرنا پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی رفاقت میں رہتا ہے. آئیں آج اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. یسوع نے کہا تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں. آج کیوں ہمارے گھروں میں مشکلات ہیں؟ آج کیوں ہمارے گھر سے بیماریاں دور نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ گھر میں دعائیاں مذہبی جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں. اس لیے کہ زندگی دعائیاں ہونی بند ہو چکی ہے. اس لیے کہ خادموں کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں. لکھا ہے ابتدائی کلیسیا رفاقت رکھتی تھی اور دعا میں مشغول رہتی تھی. اس لیے خدا ان کے وسیلہ سے اپنے کام کرتا تھا اور ان کو سنبھالتا تھا اور اپنے روح کو اس کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں تبدیل کرتا تھا. عزیزو آئیں آج اپنی زندگی پر غور کریں. آج خدا ان سے کہیں خدا میں تیرے ساتھ ایک گھڑی جاگوں گا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں تیرے لیے خداوند اپنے سر کو جھکاؤں گا، میں تیرے لیے گاؤں گا اور خداوند میں تیرے کلام پر غور کروں گا اور میں تیری باتوں پر خداوند خدا دھیان دوں گا تاکہ
کہ میں تیری شریعت کے وسیلہ سے ممنون ہو سکوں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے, میں ہر دفعہ کلام سنانے کے بعد یہ ضرور کہتا ہوں, لوکا 6:46 میں لکھا ہے, جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. سو خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے گئے, سنے گئے, قبول کیے جانے کے وسیلہ سے خداوند اس سارے چرچ کو, ان کے بشپ صاحب کو, پادری صاحب کو, ایلڈر صاحبان کو, ساری کلیسیا کو اور عرفان مسیح کو, ان کے سارے خاندان کو, آپ سب کو اس کلام کے وسیلوں سے ڈھیروں برکتیں اور شکرہ میں بھی برکتیں جائیں یسوع نام سے.